مولانا انگوٹھی پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی انگلی میں پہنتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیچ کی انگلی میں پہنتے ہیں، اور بعض شہادت کی انگلی میں پہنتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی دیکھے کہ چاروں پانچوں انگلیوں میں پہنتے ہیں۔ تو ذرا اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگوٹھی اپنے بائیں ہاتھ کے چھوٹی انگلی میں پہنا کرتے تھے، لیفٹ ہینڈ، بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ۔ تو اس انگلی میں اللہ کے نبی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے، جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بعض لوگ 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتے ہیں، بعض 5 انگلیوں میں پہنتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے شہادت والی انگلی میں اور بیچ والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کی جو انگوٹھی بھی ہوتی تھی تو ایک طرح سے وہ اسٹائم ہوتا تھا، خطوط جو بھیجے جاتے تھے، اسٹائم آج کا جو لگاتے تھے وہ اسٹائم ہوا کرتا تھا۔ تو لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر انگوٹھی پہننی ہی ہے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنے، شہادت والی انگلی میں نہ پہنے، اور نہ ہی درمیان والی انگلی میں پہنے، اس سے پہننے سے منع کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکم۔ مولانا بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ جھاڑو ایسے کھڑا رکھنے سے اور اس طریقے سے جوتا چپل اگر الٹا ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے گھر میں نفست پھیلتی ہے، جی، تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے، جھاڑو اگر کسی نے کھڑا رکھ دیا یا جوتا چپل اگر الٹا ہو گیا یا اور بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں، کانچ ٹوٹ گیا، تو ان کے ذریعے نحوست کا پیدا ہونا لوگوں میں بڑا مشہور ہے، جی، لیکن مذہب اسلام کا اس سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ساتھ جتنی خیر و بھلائیاں ہوتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک، اچھائی بھی برائی بھی، بے شک، یہ تقدیر کے اندر پہلے لکھ دیا جا چکا ہے۔ تو لہٰذا چپل الٹا رہنے سے کوئی کام برا ہوگا، کانچ ٹوٹ جانے سے کوئی عمل برا ہوگا، یا جھاڑو رکھنے سے کھڑا آپ جو ہے گھروں میں نحوست آئے گی، یہ تمام کا تمام ماننا اور یقین کرنا ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یقین اللہ پر مضبوطی سے بنا لیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ فرض نماز گھر میں پڑھ رہے تھے؟ ارے نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں سنت ادا کر رہا تھا اصل میں۔ تو گھروں میں سنن و نوافل پڑھنا درست ہے؟ بالکل بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ سنتیں اور نوافل گھر ہی میں ادا فرماتے تھے، ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سنت اور نوافل گھر سے ہی ادا کر کے نکلیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ابو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بھی، ان کے اندر بھی شوق اور ذوق اور جذبہ، رغبت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی، اللہ کرم ہے۔ یہ پانی بکیٹ، ہاں دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 1، یہ 2، 3 اور یہ 4، جی یہ ایک مد کہلاتا ہے، جی، اور یہ 4 مد مل کر کے تقریباً 1 سا پانی ہے۔ جی یہ آپ بھی دیکھیے، ہے نا؟ جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ اے ماشاءاللہ۔ جی ہاں، یہ پانی کی کم سے کم مقدار ہے، آپ اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جی لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ وہ فضول خرچی میں آ جائے۔ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ شاور کے نیچے کھڑے رہ کے نہاتے ہیں اور بیجا پانی کا استعمال کرتے ہیں، بعض مرتبہ لوگ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جی، اور وہ صابن لگا رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، یہ عمل ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ پانی کا جو ہے کم سے کم ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، یعنی شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا۔ بالکل، جی جی، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا بات ہے، چہرہ ایک دم غصے سے لال۔ مفتی صاحب، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آج کل نوجوانوں کے سروں پہ اتنا غصہ کیوں سوار ہے؟ ابھی آ رہا تھا، ابھی دیکھا کہ ایک نوجوان شخص نے ایک بوڑھے کو تھپڑ مار دیا، اللہ اکبر۔ اور اس کی عمر تک کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ نوجوانوں کو نہ جانے کیا ہوگا، اللہ رحم فرمائے۔
یہ دراصل ہم نے جو ہے نا صبر کو بھلا دیا ہے. غصہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی دوسرے کو نیچے گرا دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. بالکل صحیح فرمایا. اگر یہ بات ہم یاد رکھیں تو اکثر ہمارے جھگڑے اور ہماری ناراضگیاں ختم ہو سکتی ہیں. بے شک. یہ سبق جو رسول اللہ نے دیا ہے اور قرآن مجید کے 4 پارے میں بھی جو آیا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگ اس سبق کو بھلا چکے ہیں. بالکل بالکل. اللہ تبارک و تعالی تمام تر نوجوانوں کو اور جتنے بھی انسان اس روئے ارض پر موجود ہے ان تمام کو رسول اللہ کی حدیث اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق. آمین.